بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. معزز سامعین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ شافعی مسلک میں نماز فجر میں دعائے قنوت کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کہ آج یہ مسئلہ ہمارے غیر مقلد بھائی بڑے زور و شور سے واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا اور اسی طریقے سے غیر اہل علم عوام کے سامنے اچھالتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دعائے قنوت کا احادیث مبارکہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں جواب سماعت فرمائیے اچھی طرح۔ شافعی مسلک میں نماز فجر میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے، چاہے کوئی مصیبت ہو یا نہ ہو۔ المجموع میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ دلائل کے طور پر سب سے پہلی دلیل یہ ہے، سنن دارقطنی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39، سنن کبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث مبارک کی کتاب ہے اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پر یہ حدیث مبارک درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بیر معونہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قافلوں پر بددعا کرتے ہوئے قنوت پڑھتے رہے۔ پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کرنا چھوڑ دیا، البتہ فجر میں اس دار فانی سے کوچ کرنے تک دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بیر معونہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے قافلوں پر بددعا کرتے ہوئے قنوت پڑھتے رہے۔ پھر بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کی، البتہ فجر میں اس دار فانی سے کوچ کرنے تک قنوت پڑھتے رہے۔ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ محدث فقیہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، حفاظ کی ایک جماعت نے اسے نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی وضاحت فرمائی ہے۔ المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ با اعتماد ہے۔ سنن کبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حدیث کی حسن ہونے کے بارے میں نتائج الافکار فی تخریج احادیث الافکار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 میں مذکور ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 میں مذکور ہے۔ حضرت عوام بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے فجر کی دعائے قنوت کے متعلق پوچھا تو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رکوع کے بعد۔ پھر پوچھا کس سے ثبوت ہے تو فرمایا حضرت ابوبکر، حضرت عمر،
حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ یہ حدیث مبارک سنن کبریٰ بہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں یہ سند حسن ہے، یہ سند حسن ہے۔ ہمارے غیر مقلد بھائی حضرات شوافع کے ان دلائل پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اس کو بھی نقل کرتے چلے، کہ جو روایت آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم حیات یعنی آخری زندگی تک دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ثابت ہے، آپ نے جو روایت یہ پیش کی ہے، لیکن بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مہینے تک رکوع کے بعد عرب کے قبیلوں پر بددعا کرتے ہوئے، عرب کے قبیلوں پر بددعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی۔ پھر راوی فرماتے ثم ترکہ، یعنی 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے قنوت ترک کر دی، چھوڑ دی۔ معلوم ہوا، ہمارے غیر مقلد بھائی اس سے نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہیں تھا، لہذا یہ روایت ماقبل کی روایت کے متعارف ہے، یعنی خلاف۔ اس کا جواب حضرات شوافع کی طرف سے یہ دیا گیا ہے میں دیکھیے جو حدیث بخاری و مسلم کی آپ نے پیش کی اور جو ابتدا میں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے پیش کی، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حدیث میں جو ترکہ سے مراد آپ نے دعائے قنوت چھوڑنا مراد دیا، یہ غلط ہے۔ دعائے قنوت چھوڑنا مراد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد بددعا چھوڑ دی، یہ مراد ہے۔ اور اس کی صراحت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، اور وہ روایت بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی نماز میں رکوع کے بعد کسی قبیلے کے لیے بددعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کرنا چھوڑ دیا، ثم ترک الدعاء علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وضاحت فرما رہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ترکہ سے مراد دعائے قنوت چھوڑنا مراد نہیں ہے، ترکہ سے مراد ہے بددعا چھوڑنا، بددعا چھوڑ دی۔ یہ روایت بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 675 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 797 میں موجود ہے، 797 میں موجود ہے۔ دوسرا اعتراض ہمارے غیر مقلد بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ابتدا میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے، اس کو بعض محدثین نے ایک راوی ابو جعفر عیسیٰ بن حامان الرازی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا، لہذا اس حدیث کی وجہ سے استدلال کرنا درست نہیں، اس حدیث کی وجہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے کہ جس راوی عیسیٰ بن حامان رازی کی وجہ سے بعض حضرات نے اس پر جرح کی ہے، اسی طرح بہت سے محدثین نے عیسیٰ بن حامان الرازی کی توثیق بھی کی ہے، یعنی اس کو ثقہ قرار دیا ہے، باعتماد قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام جرح و تعدیل فن کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود اسی روایت سے ایک روایت اپنی سند میں
اسی راوی سے ایک روایت اپنی سند میں نقل فرمائی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، محدثین کے یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ اگر بالفرض اس روایت کے ضعف کو تسلیم بھی کیا جائے، چلو یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، تو یہ روایت بہت سے طرق اور بہت سے سندوں سے مروی ہے، تو تعدد طرق اور بہت سے سندوں سے مروی ہونے کی بنیاد پر یہ روایت حسن کے درجے کو تو پہنچ ہی جاتی ہے، اور روایت حسن سے استدلال اور احتجاج کرنا درست ہے۔ اٹھائیے آپ کتاب البدر المنیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 624، صفحہ نمبر 624، اور تلخیص الحدیث حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 261 262 پر اس مسئلے کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز میں نقل فرمایا۔ تیسرا اعتراض، غیر مقلد بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عوام بن حمزہ کی روایت سے خلفائے راشدین سے دعائے قنوت کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ دوسری روایت میں خلفائے راشدین سے دعائے قنوت کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کی نفی کا ثبوت ملتا، یعنی نہیں پڑھی انہوں نے فجر میں دعائے قنوت۔ اس کا جواب جم الجوامع میں، جو شوافع کے اصول کی بہترین کتاب ہے، یہ دیا گیا ہے کہ خلفائے راشدین سے اس عمل کے ثبوت میں تعارض کے سلسلے میں دعائے قنوت کے ثابت ہونے والی روایت کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کس روایت کے اندر دعائے قنوت ثابت ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ محدثین کے یہاں پر یہ قاعدہ ہے، محدثین کے یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ المثبت مقدم علی النافی، کہ جو روایت کسی مسئلے کو ثابت کرنے والی، جیسے دعائے قنوت کا ثبوت جس میں، اس کو نفی والی روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ جم الجوامع یہ ابن اصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368 پر بیان ہوا ہے۔ لہذا جن روایتوں کے اندر خلفائے راشدین سے دعائے قنوت ثابت ہے فجر میں رکوع کے بعد، دوسری رکعت کے رکوع کے بعد، ان روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ یہی مسئلہ کتاب الاعتبار صفحہ نمبر 94 پر بھی بیان ہوا ہے۔ نیز جن راویوں نے خلفائے راشدین سے دعائے قنوت کو ثابت کیا ہے، جن راویوں نے خلفائے راشدین سے دعائے قنوت کو ثابت کیا ہے، وہ روات خلفائے راشدین سے جن روایتوں میں دعائے قنوت کا ثبوت نہیں بلکہ نفی ہے، تو ثبوت والے روایت نفی والے روایت کے مقابلے میں زیادہ جانکار ہے اور کثرت یعنی کثیر بھی ہے۔ لہذا قنوت والی روایت یعنی جن روایتوں کے اندر حضرات خلفائے راشدین سے دعائے قنوت ثابت ہے، ان روایتوں کو ترجیح دی جائے گی اور دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ یہ بات المجموع شرح المہذب جو فقہ شافعی کی ایک بہت ہی معنات کتاب ہے، اس میں محدث و فقیہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467 پر نقل فرمایا ہے، 467 صفحہ نمبر پر جو ہے نقل فرمایا ہے۔ بہرحال دعائے قنوت کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت کا ثبوت حضرات خلفائے راشدین سے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے سفر و حضر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو صرف فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فجر میں دعائے قنوت کے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ پوری بحث تلخیص الحبیر میں آپ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 اور 262 پر دیکھ سکتے ہیں۔
تو اطمینان کے ساتھ بصیرت کے ساتھ دعائے قنوت ہم پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.